السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آج میں قربانی کرنے کا سنت طریقہ آپ کو بتلاؤں گا۔ قربانی کرنے کا مکمل طریقہ کیا ہے؟ حضرات، سب سے پہلے جس جانور کی آپ قربانی کر رہے ہیں اس کو نہلا لیں، دہلا لیں، کھلا لیں، پلا لیں، یعنی بھوکا پیاسا وہ جانور نہ رہے۔ آپ اس کو خوب پیار کریں، نہلائیں، دہلائیں اور اس کو قربان کرنے سے پہلے خوب کھلائیں اور پلائیں۔ اس بات کا خیال رکھیں، ایسے نہیں کہ جیسے پایا اٹھایا قربان کر دیا۔ اس کے بعد جب آپ نے اس کو نہلا دہلا لیا، صاف ستھرا کر لیا اور کھلا پلا لیا، تو اب اس کو قربان گاہ لے جائیں جہاں بھی قربان کرنا ہے۔ کھلی جگہ میں قربان نہ کریں، ایسی جگہ قربان کریں جہاں پر آڑ ہو، پردہ پرہیز ہو سکے، دوسرے لوگوں کی نظر نہ پڑے۔ قربانی کرنے سے پہلے گڈھا کر لیں، جہاں جانور کا خون نکلے وہ بہے نہیں نالیوں وغیرہ میں، وہ اسی گڈھے میں جمع ہو جائے۔ جانور کو جس چھری سے آپ قربان کر رہے ہیں، آپ اس چھری کو اچھے سے تیز کر لیں، لیکن جانور کے سامنے اس چھری کو تیز نہ کیا جائے۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں، اس سے الگ اس کو تیز کر لیا جائے۔ اور تیز کرنے کے بعد چھری جب تیز ہو جائے، پھر جانور کے پیر اچھے سے باندھ لیں، اس لیے کہ بسا اوقات ایسا دیکھا گیا کہ جانور کے پیر نہ باندھ پائے اور وہ چھوٹ کے بھاگ گیا یا کسی کے چوٹ بھی لگ گئی۔ پہلے مضبوطی کے ساتھ پیر باندھ لیں جانور کے، اور پیر باندھنے کے بعد پھر جانور کو پچھاڑیں، یعنی گرائیں۔ گرائیں گے کس طریقے سے؟ جانور کو بائیں پہلو پر گرائیں گے، لیفٹ سائیڈ میں، لیفٹ پہلو پر، بائیں پہلو پر، الٹے پہلو پر جانور کو گرائیں، اس طرح سے کہ اس کے پیر پورا جانور کا حصہ جو ہے پروت کی جانب کو ہو جائے، اور اس کا جو سر ہے وہ پچھم کی جانب ہو جائے، قبلے کی طرف۔ جب آپ جانور کے بائیں پہلو پہ گرائیں گے اس طرح سے کہ اس کے پیر اور جانور کا پورا حصہ جو ہے وہ پروت کی سائڈ میں اس طرح نکل جائے، تو اس کا جو سر ہے وہ خود بخود قبلے کی طرف ہو جائے گا۔ اب اس کا قبلے کی طرف رخ کرنے کے بعد اب آپ قربانی کی دعا پڑھیں گے۔ جو شخص قربان کر رہا ہے وہ یہ دعا پڑھے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین، اللہم منک ولک بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ کہہ کر جانور کی گردن پر چھری چلائی جائے گی، اس طریقے سے آگے کو آپ کریں گے، پھر پیچھے کھینچیں گے، یہ طریقہ ہے۔ 4 رگیں ہوتی ہیں جانور کی، 4، اس میں سے 3 کٹ جانا ضروری ہے، یعنی 3 رگیں آپ کاٹ دیں، اور اس کی آخری حصہ جو ہے گدی کا وہ آپ چھوڑ دیں۔ 3 رگیں کاٹ کر جب اس کا پورا خون نکل جائے اور جب جانور کی جان نکل جائے، تو جان نکلنے کے بعد اب جو ہے قربانی کے بعد کی دعا پڑھیں گے، اور قربانی کے بعد کی دعا میں ان لوگوں کا نام شمار کیا جاتا ہے کہ جن کی جانب سے یہ قربانی ہو رہی ہے۔ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ قربانی کرنے سے پہلے امام صاحب سے یا کسی مولانا سے کسی چھری پڑھوا لیتے ہیں، ان کے گھر گئے، ان کے گھر جا کے چھری پڑھوا لے، یہ طریقہ غلط ہے، اس لیے کہ آپ قربانی کے بعد کی دعا قربان کرنے کے بعد ہی پڑھی جائے گی، تو پھر جب جس سے چھری پڑھوا لے تو ابھی تو قربانی ہوئی نہیں ہے، تو پھر وہ دعا اس نے کیسے پڑھ دی ہوگی؟ وہ پہلے پڑھی نہیں جائے گی۔ اس لیے کہ اس دعا میں یہ پڑھا جاتا ہے کہ یا اللہ اس قربانی کو میری طرف سے قبول کر لے جو میں نے یہ قربانی کی ہے۔ تو آپ نے ابھی قربانی نہیں کی ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں میری طرف سے قبول کر لے؟ تو یہ قربانی کی دعا قربانی کے بعد پڑھی جائے گی۔ جو قربانی سے پہلے کی دعا وہ میں نے آپ کو پڑھ کے بتائی، اب قربانی کے بعد کی میں دعا بتا رہا ہوں۔ اب جب قربانی ہو گئی، جان نکل گئی، جانور کی روح نکل گئی، اب یہ دعا پڑھیں گے۔ اگر آپ اپنی جانب سے قربانی کر رہے ہیں تو آپ دعا پڑھیں گے: اللہم تقبل منی
کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وحبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور اگر یہ قربانی دوسرے کی جانب سے کی جا رہی ہے، چند لوگوں کی جانب سے کی جا رہی ہے، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دعا اس طرح سے پڑھیں گے، اللہم تقبل منی کی جگہ من کہیں گے، صرف منی نہیں کہیں گے، صرف من کہیں گے. اور من کہنے کے بعد جن جن کی جانب سے قربانی ہو رہی ہے ان سب کا نام لیں گے، یا کسی اور کی جانب سے قربانی ہے تو اس کا نام لیں گے. جیسے مثال کے طور پر عبداللہ کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے اور دعا میں پڑھ رہا ہوں، تو میں کیسے پڑھوں گا؟ اللہم تقبل من عبداللہ، من اللہم تقبل من عبداللہ زیر کے ساتھ، من عبداللہ کما تقبلتا من خلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وحبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس طریقے سے. اور چند لوگ ہیں تو ان کے چند لوگوں کی جانب سے جو ہے آپ ایسے ہی پڑھیں گے، ان کا نام لیں گے من، اور اپنی طرف سے تو منی کہیں گے. حضرات اب کچھ لوگ ایسا ہے کہ خود تو قربان نہیں کرتے، دوسرے سے کراتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ دوسرا وہ دعا پڑھ کے قربان کر دے، اور قربان کرنے کے بعد میں جب دعا پڑھے تو دعا میں اس کا نام شامل کرے کہ جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے. کیا سب کا ہاتھ رکھنا، جیسے چند لوگ شامل ہے ایک جانور میں، تو کیا سب کا ہاتھ لگانا ضروری ہے؟ تو سب کا ہاتھ لگانا ضروری نہیں ہے، سب کا نام آنا دعا میں ضروری ہے. سب ہاتھ نہ بھی لگائیں تب بھی قربانی ہو جائے گی. کیا عورت اپنی چاہے ہاتھ سے قربانی کرنا تو کیا کر سکتی ہے؟ تو بالکل، اگر عورت کے اندر اتنی ہمت ہے کہ وہ قربانی کر سکتی ہے، اس کا دل نہ ڈگمگائے گا، تو وہ بھی اپنے ہاتھ سے قربانی کر سکتی ہے. یہ جائز ہے، مرد بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے. 8 منٹ